السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اردو ناول ہوس کے پجاری، قسط نمبر 2۔ تھوڑی دیر بعد اسے جیل کے ہی ایک ایئر کنڈیشن روم میں پہنچا دیا گیا۔ جواد اکبر ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے موجود ٹیبل پر تازہ پھل، خشک میوہ جات، شراب سے بھری بوتل اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ جواد اکبر اپنے لیے ایک پیک بنا رہا تھا۔ وہ بوتل اور بڑے صاحب کو دیکھ کر ٹھٹھٹا گئی۔ جواد اکبر نے پوچھا، رک کیوں گئی؟ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ وہ اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے آگے آ کر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر جواد اکبر نے بھاری بھرکم گرجتی ہوئی آواز میں حکم دیا، میرے قریب آؤ۔ وہ سہم کر اس کے قریب ہو گئی تو جواد اسے اپنے بازو کی گرفت میں لے کر تھوڑا قریب کھینچتے ہوئے بولا، جیلر نے درست کہا تھا، تمہیں سنگ مرمر سے تراشا گیا ہے۔ میں تو تمہیں دیکھتے ہی پھسل گیا تھا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ وہ کتراتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ جواد اکبر شراب کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے بولا، معصوم بچی دکھائی دیتی ہو، مگر تم اتنی بھی نادان نہیں ہو کہ میرے ارادوں کو اچھی طرح سمجھ نہ سکو۔ تم مجھے خوش کرو تو میں تمہیں خوش کر دوں گا، تمہاری ماں کو تم سے ملا دوں گا، تمہیں اس جیل کی چار دیواری سے باہر نکال لوں گا۔ وہ جواد اکبر کی بات سمجھ چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس دنیا میں پیسوں کے بغیر مصیبتوں سے نجات حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے پاس پیسہ تو تھا نہیں، مگر وہ کچھ دے کر کچھ لے سکتی تھی۔ اس کے پاس حسن اور جوانی تھی۔ مردوں کی دنیا میں کیش ہونے کے لیے عورت کے پاس بس یہی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ صبا رانی نے بھی پہلی بار اپنی مرضی سے خود کو داؤ پر لگا دیا۔ مرد کبھی عورت کے ہاتھ نہیں لگتا، بلکہ ہمیشہ عورت کو ہی اپنے ہاتھ میں کرتا ہے۔ پھر جواد اکبر نے جب رانی کو حکم دیا کہ دروازہ بند کر کے آؤ، وہ جیسے ہی دروازہ بند کر کے پلٹی، جواد اکبر نے اسے اپنی باہوں میں دبوچا اور اٹھا کر صوفے پر پٹک دیا۔ جواد اکبر جیسے طاقتور شخص کو اپنے مد مقابل دیکھ کر اس کا کمزور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جواد اکبر اپنی آنکھوں میں ہوس کی آگ لیے اس کے نازن بدن کو جھنجھوڑنے لگا۔ خوف کے مارے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ جواد اکبر اس کے خشک ہونٹوں کو لبوں میں بھر کر تر کرنے لگا۔ وہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح خود میں ہی سمٹی چلی جا رہی تھی۔ اس کی یہ ادا جواد اکبر کے جذبات کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ جواد اکبر جیسے جیسے جذبات کی روح میں بہتا رہا، اسے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی تو بالکل کورا کاغذ ہے۔ جذبات جواد اکبر نے سوچا تھا کہ اسے چبا کر تھوک دے گا، مگر یہ لڑکی تو اس کے حلق میں اترتی جا رہی تھی۔ اس کے کمسن بدن نے جواد کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس کی خود سپردگی کو دیکھتے ہوئے جواد نے اسی لمحے طے کر لیا کہ جب تک اس کا دل نہیں بھرے گا، اس لڑکی کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا اور نہ ہی کسی دوسرے کو ہاتھ لگانے دے گا، اپنے لیے ریزرو رکھے گا۔ 2 بار جواد اکبر کی بھوک مٹا دینے کے بعد صبا رانی نے پوچھا، کیا آپ مجھے یہاں سے رہائی مل جائے گی؟ کیا میں اپنی ماں سے مل سکوں گی؟ جواد نے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر کہا، تمہاری ماں سے تو کل ہی تمہاری ملاقات کروا دوں گا، مگر رہائی کے معاملے میں کچھ قانونی رکاوٹیں ہیں۔ یہ سن کر صبا رانی نے بے یقینی سے پوچھا، آپ تو یہاں کے حاکم ہیں، کیا آپ کے سامنے بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں؟ ہاں، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم نے زیورات نہیں چرائے۔ یہ سن کر وہ جلدی سے بولی، میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے اس کوٹھی سے ایک تنکا بھی نہیں چرایا۔ قسمیں کھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم نے تھانے میں جو تحریری بیان دیا ہے، عدالت میں اسے تسلیم کیا جائے گا۔ وہ بڑی عاجزی سے بولی، میں کیا کروں؟ تھانے دار نے مجبور کر دیا تھا۔ اگر یہ بیان نہ دیتی تو میرے ابا کو حوالات میں مار ڈالتا۔ کیا تم نے اپنے ابا کو بچا لیا؟ کیا وہ زندہ ہے؟ نہیں، وہ تو رہائی پانے کے 2 دن بعد ہی مر گئے تھے۔ تو پھر جھوٹا بیان لکھ کر تم نے کیا حاصل کر لیا؟ الٹا اپنے لیے مصیبت مول لے لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میں کیا کرتی؟
میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ کم از کم ابا کو تو ان ظلم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ابا بے قصور حوالات میں سڑ رہے تھے، میں ان پر یہ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے یہ سب لکھ دیا۔ آپ تو سمجھ سکتے ہیں ہم غریبوں پر کس طرح مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر تمہیں بھی قانون کو سمجھنا چاہیے۔ تم نے قانون میں جو بیان لکھا ہے اس کو درست مانا جائے گا۔ فی الحال میں کوئی وعدہ تو نہیں کر سکتا، مگر کوشش ضرور کروں گا۔ تم نے میرا دل خوش کر دیا، میں ضرور تمہارے کام آؤں گا۔ بس ذرا صبر کرو اور انتظار کرو۔ میں بھی تو تمہاری رہائی چاہتا ہوں، تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں سے صبرانی کی کچھ امید بندھی۔ وہ اس کی مجبوریوں سے کھیلتا ہوا بولا، میں تمہاری رہائی کے لیے کچھ ہیر پھیری کروں گا، تب تک تمہیں یہی رہنا ہوگا۔ یہاں تمہیں میرے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تم قیدی بن کر نہیں، میری منظور نظر بن کر رہو گی۔ کوئی بھی تمہیں آنکھ دکھانے کی جرت نہیں کرے گا۔ بڑے صاحب جو کہہ رہے تھے اسے مان لینے میں ہی اس کی بہتری تھی۔ اس کے دل میں ایک امید سی جگی تھی کہ اب اسے جلد ہی چوری کے الزام سے بری کر دیا جائے گا، لیکن تب تک اسے کسی کی رخیل بننے کے عذاب سے گزرنا تھا۔ چلو اب تم جا کر آرام کرو، میں جیلے سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے الگ سے صاف ستھرا کمرہ اور بہترین کپڑوں کے ساتھ ساتھ کھانے کا بندوبست بھی کر دے گا۔ صبا رانی سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے ہی دن اسے ماں سے ملنے کی اجازت دے دی گئی۔ تقریباً 4 ماہ بعد وہ ماں بیٹی ایک دوسرے سے ملی تو گلے لگ کر خوب روئی۔ پھر اس نے ماں کو تسلی دی کہ بڑے صاحب اس پر بہت مہربان ہیں، وہ جلد ہی چوری کا جھوٹا کیس ختم کروا کر اسے آزادی دلوا دیں گے۔ یہ سن کر اس کی ماں بڑے صاحب کو دعائیں دیتی رہی۔ بے شک انہیں الگ کمرے میں اور زیادہ دیر تک ملنے کی اجازت دی گئی تھی، مگر جدا تو ہونا تھا۔ ملاقات کا وقت کھونے پر اس کی ماں روتے ہوئے اپنے آنچل سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دن بعد جواد اکبر نے سپرنٹنڈنٹ کو حکم دیا کہ گھر کے کام کاج کے لیے مستقل طور پر صبا رانی کو اس کی کوٹھی پر بھیج دیا جائے، اور اپنے ماتحتوں کو یہ سمجھایا کہ جب بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا کوئی بھی آفیسر معائنے کے لیے جیل میں آئے گا تو اس سے پہلے ہی صبا رانی کو کوٹھی سے جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ پھر صبا رانی اس حکم کے مطابق جیل سے نکل کر کوٹھی میں آ گئی اور بڑے صاحب کی داشتہ بن کر رہنے لگی۔ جواد جوانی سے بڑھاپے کی طرف آنے والا تھا۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنی عمر کا 40واں کر رہا تھا، مگر ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ وہ مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے بڑے فخر سے کہتا تھا، جب ایسے ہی مل جاتی ہے تو پھر بیوی جیسی سردردی کیوں مول لی جائے؟ بیوی بظاہر تو اکیلی آتی ہے، مگر وہ اپنے ساتھ ہزاروں فتنے بھی لاتی ہے۔ جب داشتائیں ہوں کبھی پھر کسی کی فکر اور کسی اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرتی، وہ اپنے حصے کا گل کھلاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ جواد اکبر کو اپنی نسل آگے بڑھانے کا شوق نہیں تھا، بچے اسے بکواس لگتے تھے۔ بیٹوں کے متعلق اس کی رائے بنتی تھی کہ یہ خود غرض ہوتے ہیں، جوان ہو کر بیویوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ عیش و عشرت سے بھری زندگی میں ساری مصیبتیں ایک بیوی ہی سے لے کر شروع ہوتی ہیں اور اس پر ہی ختم۔ نہ وہ آئے اور نہ ایسی مصیبتیں پیدا ہوں۔ دانش مندی یہی ہے کہ شادی نہ کی جائے۔ وہ دوسروں سے سب کچھ چھین لینا جانتا تھا، اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ شادی نہ کرنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنی کمائی ہوئی دولت بیوی بچوں کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ ویسے بھی میرے بننے کے بعد میری دولت اور جائیداد کی لوٹ مار میرے اپنے ہی کریں گے۔ جو کچھ چھوڑ کر جاؤں گا اس کے لیے لڑتے مرتے رہیں گے۔ بہتری اسی میں ہے کہ لڑنے مرنے والے پیدا ہی نہ ہوں۔ مرتے وقت اپنی تمام دولت اور جائیداد کسی یتیم خانے کے نام کر جاؤں گا۔ پتہ نہیں مجھ سے بھولے بھٹکے اپنی زندگی میں کوئی نیکی ہو بھی نہ سکے گی یا نہیں۔ ہاں مگر آخرت میں اپنی عاقبت کے لیے یہ نیکی کر کے جاؤں گا۔ یتیموں
کو دیکھ کر کم از کم مجھے مرنے کے بعد ثواب تو ملے گا۔ اگر سب کچھ اولاد کو ملا تو بدلے میں ثواب بھی نہیں ملے گا۔ وہ ایک ہی چھت کے نیچے اپنی پھپھو کی بیٹی ستارہ جبیں کے ساتھ بچپن سے رہتا آیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ ستارہ بھی اس کی ہم مزاج تھی، نہ شادی کرنا چاہتی تھی، نہ بچے پیدا کر کے انہیں دودھ پلا کر اپنا حسن و شباب کا کباڑہ کرنا چاہتی تھی۔ یوں بھی جواد سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جواد نے بچپن میں اپنی اسی پھپھی کا دودھ پیا تھا۔ وہ دونوں پورے خاندان میں بہن بھائی کہلاتے تھے۔ 16-17 سال کی عمر میں جوانی کے جوش میں جب اس نے پہلی بار ستارہ کو اپنی آغوش میں جکڑا تھا تو وہ خود کو چھڑاتے ہوئے بولی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہی جو ہمیں کرنا چاہیے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ستارہ بولی میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن تم نے بچپن میں غلطی کیوں کی؟ کیوں میری ماں کا دودھ پیا؟ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا؟ نہیں بھائی، میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں بچپن میں نادان تھا۔ میں تمہیں اچھی سے جانتی ہوں۔ تم بچپن ہی سے چال باز اور مکار ہو، جو چیز چاہتے ہو چھین لیتے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا کیا کروں؟ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے پہلے سے مانگتا ہوں، نہ ملے تو پھر چھین لیتا ہوں، لیکن اب تم چھین بھی نہیں سکتے۔ تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے ہمارا رشتہ ہی بدل گیا ہے۔ میں نہیں مانتا۔ ذرا سا دودھ ہی پیا ہے میں نے، اور دودھ پینے سے رشتے بدل جاتے ہیں؟ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے کزن ہیں۔ وہ کترا کر اس سے دور ہٹ گئی۔ وہ بولا ستارہ میری جان آ جاؤ، تم جو چاہتے ہو دنیا والے وہ نہیں مانیں گے۔ میں نے کبھی بھی دنیا والوں کی پرواہ نہیں کی۔ ستارہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتا ہوں، ایک نہ ایک دن تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ وہ ٹھینگا دکھاتے ہوئے بولی تمہیں یہ ملے گا، اور پھر ہنستی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ لیکن اسی رات جب گھر کے تمام افراد کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے اور وہ اپنے بیڈ روم میں اکیلا بیٹھا تھا، ستارہ جبیں ایک بریک نائٹی پہن کر وہاں آ گئی اور اسے گھورتی ہوئی بولی میری انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ میں دن کو یہاں آئی تھی تو شاید یہیں کہیں گر گئی ہوگی، میں نے دیکھی نہیں، تم تلاش کر لو۔ وہ انجان بنتے ہوئے بولا۔ وہ اندر آ کر تلاش کرنے لگی تو جواد نے اٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کے پاس آ گیا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر ستارہ بولی پلیز جواد مجھے جانے دو۔ یہ ادا دکھا کر وہ بولا تم بھی میری طرح مکار ہو، انگوٹھی کے بہانے مجھے للچانے اور بھڑکانے یہاں آئی ہو۔ ابھی تمہاری مستی نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے بستر پر گرا دیا۔ ستارہ کبھی اس کے ہاتھ آ رہی تھی، کبھی پھسل رہی تھی۔ وہ پہلے ہی بہت ضدی تھا۔ ستارہ اسے مزید بھڑکا رہی تھی۔ جب وہ اس کے آگے بے بس ہو گئی تو آخر تھک ہار کر بولی بس میں یہی چاہتی تھی، مجھے مجھ سے چھینتے رہو تو تمہیں میسر آتی رہوں گی، اور اگر فکروں کی طرح مانگتے رہو گے تو میں بھی ٹھینگا دکھاتی رہوں گی۔ گناہگار کی سوچ یہ ہے کہ رشتہ جائز ہو یا ناجائز، سب جائز ہو جاتا ہے۔ جو اچھا لگے اسے منہ لگا لیتے ہیں۔ ان کے قانون کے مطابق گناہ وہی ہے جو ظاہر ہو جاتا ہے، جو ظاہر نہ ہو وہ جائز ہے، اسے رواں دواں رکھا جائے۔ ان دونوں کے خفیہ تعلقات بھی یہیں سے سٹارٹ ہوئے۔ انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی چھت کے تلے چوری چھپے ملتے تھے۔ گھر کی چار دیواری میں موقع نہ ملتا تو آؤٹنگ کے لیے اندرون یا بیرون ملک چلے جاتے۔ خاندانوں والوں کو یہ یقین تھا کہ وہ دونوں دودھ کے رشتے کو بچپن سے جانتے اور سمجھتے ہیں، کبھی کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ صبا رانی کو اس کی رخیل بنے ہوئے 4 ماہ گزر چکے تھے۔ آج بھی اس کی زیادہ تر راتیں ستارہ کے ساتھ ہی گزرتی تھی۔ صبا رانی پر تو وہ کبھی کبھار ہی برستا تھا، لیکن اگر ایک غلط عمل مسلسل جاری رہے تو پھر آخر کار عیاں ہو ہی جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن ستارہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔
ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ تب پھپھو کو پتہ چلا کہ وہ دونوں برسوں سے کیا گل کھلاتے رہے ہیں۔ پھپھو نے جواد اکبر کو بہت باتیں سنائی۔ وہ صرف باتیں ہی سنا سکتی تھی، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ جواد اکبر کے ماں باپ مر چکے تھے اور ستارہ کا باپ بھی زندہ نہیں تھا۔ لے دے کر پھپھو ہی اس گھر کی بڑی تھی۔ جواد اکبر خود مختار ہونے کے علاوہ ایک سرکاری اعلیٰ عہدے پر بھی فائز تھا۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا جسے اس کے کیے کی سزا دی جا سکے۔ پھپھو اپنے ہی پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ جب اسے کوئی دوسرا راستہ سجھائی نہ دیا تو ایک دن اپنی بیٹی سے بولی، وقت رہتے تمہاری اس بے حیائی پر پردہ ڈالنا ہوگا۔ جتنا جلدی ہو سکے تم ابارشن کروا لو۔ ہماری فیملی ڈاکٹر بڑی رازداری سے یہ کام کر دے گی۔ یہ سن کر ستارہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ اکڑاتے ہوئے ماں سے بولی، پہلے میں سوچتی تھی نہ شادی کروں گی نہ بچے پیدا کروں گی، لیکن جواد کی محبت نے میری سوچ بدل دی۔ میں اپنے اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ تو کیا ہماری ناک کٹواؤ گی؟ ساری دنیا ہم پر تھوکے گی۔ یہ ہماری غلطی نہیں، آپ کی ہے۔ آپ نے جواد کو اپنا دودھ کیوں پلایا تھا؟ مجھے کیا معلوم تھا تم دونوں بڑے ہو کر ایسی بے حیائی کرو گے۔ مجھ سے بحث نہ کرو۔ یہ بات ابھی اس گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں گئی۔ اس بدنامی کو ظاہر ہونے سے پہلے ہی ختم کرنا ہوگا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں اس تمام جائیداد سے محروم کر دوں گی۔ ستارہ کے لیے یہ بہت بڑی دھمکی تھی۔ باپ نے مرتے وقت 200 کروڑ روپے کی جائیداد اس کی ماں کے نام لکھ دی تھی اور ماں کے بعد یہ سب کچھ اسے ملنے والا تھا، مگر اب اسے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہونے والی بدنامی کو ضائع نہ کیا گیا تو اسے جائیداد میں سے ایک تنکا بھی نہیں ملے گا۔ پھر وہ ماں کی چاپلوسی کرتے ہوئے بولے، میں آپ کی ایک ہی بیٹی ہوں، آپ مجھے اس دولت اور جائیداد سے محروم کر کے دنیا والوں کی نظروں سے نہیں گریں گی، اور تم جو مجھے ساری دنیا کی نظروں سے گرانا چاہتی ہو وہ ٹھیک ہے؟ ہاں بولو۔ پھر وہ بڑی عاجزی سے بولی، امی آپ میری جان لے لیں، مجھ سے دنیا کی کوئی بھی بات منوا لیں، میں چپ چاپ مان لوں گی، مگر اس بچے کو بچا لیں۔ اگر آپ اسے ختم کرنا چاہتی ہیں تو میں بھی اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گی۔ ماں نے بڑی لاچاری سے ستارہ کی طرف دیکھا۔ آخر ستارہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ غصے میں دھمکی تو دے سکتی تھی مگر اسے تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ ماں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، دیکھو تمہاری شادی جواد سے کبھی نہیں ہو سکے گی۔ خاندان والے سب ہی اس دودھ کے رشتے کو جانتے ہیں۔ کیا تم پورے خاندان کو ہم سے بدظن کرنا چاہتی ہو؟ امی آپ پریشان نہ ہو، میں جواد سے شادی نہیں کروں گی۔ میں اس طرح کسی رشتے کے بغیر اس کے ساتھ زندگی گزارتی رہوں گی۔ زیادہ بے حیائی کی باتیں نہ کرو۔ اس بچے کو بھلا کس باپ کے نام دے کر پیدا کرو گی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی، میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے زندہ سلامت دیکھنا چاہتی ہیں، میری خوشی چاہتی ہیں تو کچھ بھی کریں، مگر اس بچے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ماں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی اور پھر بولی، ایک ہی راستہ ہے۔ میں نعیم سے صدیقی کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ اب میرے اس فیصلے سے انکار نہ کرنا، چپ کر کے اس سے شادی کر لو۔ میری شادی جواد سے نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے بھی شادی کر لوں۔ کسی اور سے نہیں کرو گی تو اس بچے کو باپ کا نام بھی نہیں ملے گا۔ تم دنیا والوں سے کیا کہو گی کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ نعیم صدیقی دور کے رشتے سے ستارہ کا کزن تھا۔ ستارہ کے باپ نے ہی اس کی پرورش کی تھی اور اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اب وہ ان کا کروڑوں کا کاروبار بڑی دیانتداری سے سنبھال رہا تھا۔
نعیم ہمارا آسان مند ہے، ہم اسے بچپن سے جانتے ہیں، اس نے ہمیں کبھی کسی معاملے میں دھوکہ نہیں دیا، بڑی دیانتداری سے تمہاری ڈیڈی کا سارا کاروبار سنبھال رہا ہے، وہ تمہاری غلطی کو بھی سنبھال لے گا۔ کیا اسے بھی بتایا جائے گا کہ میں ماں بننے والی ہوں؟ نہیں، ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، کوئی آنکھ دیکھی مکھی نہیں نکلتا۔ بے شک اس نے ہمیں کبھی کسی معاملے میں دھوکہ نہیں دیا، مگر ہم مجبور ہیں، ہمیں اسے دھوکہ دینا پڑے گا، ہمارے پاس اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر تمہارا نکاح اس سے پڑھا دیا جائے گا، اسے شبہ بھی نہیں ہوگا، وہ اس بچے کو اپنا بچہ ہی سمجھے گا۔ وہ بھلا اتنی جلدی سے مان جائے گا؟ دیکھو 2 دن بعد تمہارے ڈیڈی کی برسی ہے، میں سب سے کہہ دوں گی کہ انہوں نے خواب میں آ کر کہا ہے کہ 2-4 دنوں میں تمہاری شادی نعیم سے کروا دی جائے۔ ستارہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی ڈیڈی نے خواب میں آ کر ایسا کہا؟ ستارہ تمہارا بھی دماغ چل گیا ہے، وہ کبھی میرے خیالوں میں نہیں آتے، خواب میں کیا آئیں گے؟ لیکن اب رشتہ داروں سے تو یہی کہنا پڑے گا نا۔ ماں کی بات سن کر ستارہ نے سر جھکا لیا، اس کی ماں نے دانشمندانہ فیصلہ کیا تھا، اس طرح جواد کا بچہ اس کی گود میں ہنستا کھیلتا رہے گا اور اسے باپ کا نام بھی مل جائے گا۔ جواد نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ نعیم صدیقی کا فائدہ اٹھا کر بچے کی پیدائش کو جائز بنا لو، ہم دونوں آئندہ بھی بچے پیدا کرتے رہیں گے تو وہ بھی نعیم کے نام سے پھلتے پھولتے رہیں گے۔ نعیم 23 برس کا گبرو جوان تھا، وہ یہ بات جانتا تھا کہ ستارہ کی ممی اس سے بہت خوش ہے اور اسے اپنا داماد بنانا چاہتی ہیں، جبکہ اس کی بیٹی نکچڑی اور مغرور ہے، اس لیے وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر اگلے ہی ہفتے نعیم کی شادی ستارہ سے ہو گئی۔ ستارہ نے ایک سائن بورڈ کے طور پر نعیم کو اپنا شوہر بنا لیا۔ نعیم اپنے مرحوم انکل یعنی ستارہ کے باپ کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کا آسان مند بھی تھا۔ مرحوم کے کاروبار پر اس کا پورا کنٹرول تھا، اس محنت سے منافع کی شرح مسلسل بڑھ رہی تھی، اس کی فطرت میں لالچ اور منافع خوری نہیں تھی، وہ کاروبار میں کسی طرح کی ہیرا پھیری بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب ستارہ اچانک ہی اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی اور ایک ہفتے کے اندر ان کی شادی بھی ہو گئی تو نعیم کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ کوئی نادان بچہ نہیں تھا، برسوں سے کروڑوں کا کاروبار سنبھال رہا تھا، دنیا کی ہیرا پھیریوں کو خوب سمجھتا تھا۔ ستارہ اور اس کی ماں نے اس کے ساتھ جو ہیرا پھیری کی تھی اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا، اگرچہ وہ فریبی نہیں تھا مگر وہ کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا، وہ بھی ایک انسان تھا۔ بدقسمتی سے نعیم اور اس لیڈی ڈاکٹر کا مشوقہ چل رہا تھا، جس کے پاس ستارہ کو معائنے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ جب نعیم کی ستارہ سے اچانک شادی ہوئی تو وہ لیڈی ڈاکٹر لندن گئی ہوئی تھی۔ جب 1 ہفتے بعد وہ لندن سے واپس آئی تو اس نے آتے ہی نعیم سے ملاقات کی اور ہنستے ہوئے پوچھا، تم نے ستارہ سے شادی کر لی؟ اس میں بلا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ڈاکٹر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ہاں ہنسنے کی تو کوئی بات نہیں، لیکن مبارک ہو، تم تو شادی سے پہلے ہی ایک بچے کے باپ بننے والے ہو۔ اس کی بات سن کر نعیم گھبرا گیا اور بگڑتے ہوئے بولا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا تمہیں سچ میں معلوم نہیں؟ ڈاکٹر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اچھا سنو، 10 دن پہلے میں نے ستارہ کا معائنہ کیا تھا اور اس کی ماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا منہ بند کرنے کے لیے مجھے اس کی ماں نے 50,000 روپے دے دیے تھے۔ تو تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی پہلے؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہی دھوکہ کریں گے، تمہیں ہی قربانی کا بکرا بنائیں گے۔ مجھے بھی کچھ دیر پہلے ہی تمہاری شادی کا معلوم ہوا تو میں سیدھا تمہیں بتانے آ گئی۔ پھر وہ آگے بڑھ کر اس کی گردن میں بانہیں ڈالتے ہوئے بولی، جو 50,000 مجھے دیے گئے تھے میں ان کے منہ پر مار دوں گی، مگر اپنی جان کو دھوکہ نہیں کھانے دوں گی۔ وہ بھی اسے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے بولا، واقعی
آج تم نے ایک محبوبہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں تو دھوکہ کھانے والا تھا، تم نے مجھے بچا لیا۔ آئی لو یو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ ستارہ سے اپنی جان چھڑاؤ گے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، بالکل نہیں، میں ایک بزنس مین ہوں، گاٹے کا سودا نہیں کروں گا۔ میں اب تک تو ان کے ساتھ دیانتدار اور ایماندار تھا، لیکن انہوں نے ہی بے ایمانی اور فریب کی ابتدا کی ہے، تو اب میں انتہا کر دوں گا۔ 200 کروڑ کی جائیداد اور 50 کروڑ بزنس میں گردش کر رہے ہیں۔ میں اس کا شوہر بن کر سب کچھ رفتہ رفتہ حاصل کرتا رہوں گا۔ بے شک تمہیں یہی کرنا چاہیے۔ میرے انکل نیک دل شخص تھے، میں ان کا احسان مند ہوں۔ اس نے جو دولت اور جائیداد چھوڑی ہے، اگر میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا تو ستارہ یہ سب اپنے کسی یار کو بانٹ دے گی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا اور اس دولت کو سنبھال کر رکھوں گا۔ اگلی ملاقات پر وہ بہت پرجوش تھا اور ڈاکٹر سے مل کر بولا، آفرین، تم میرا ایک کام کرو گی؟ سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ یہ سن کر وہ شوخی سے بولی، تم حکم تو کرو، میں دن رات تمہارے ہی کام کرتی رہوں گی، تم بس حکم کرو، مجھے کرنا کیا ہے؟ نعیم صدیقی کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم ہمارے گھر کی فیملی ڈاکٹر ہو، اب سے ستارہ کی زچگی ہونے تک تم ہی اس کی دیکھ بھال کرتی رہو گی اور بچے کی پرورش اور پیدائش کے وقت تم ہر صورت یہاں موجود رہو گی۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے بولو۔ آگے تم خود سمجھدار ہو، تم ہی اس بچے سے مجھے نجات دلواؤ گی۔ میں کسی ناجائز بچے کا باپ نہیں بننا چاہتا۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، تم جو چاہتے ہو وہی ہوگا۔ میں زچگی کا کیس اس حد تک بگاڑ سکتی ہوں کہ بچے کے ساتھ ساتھ ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ نہیں نہیں، نعیم نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں۔ ستارہ جیسے بھی ہے، لیکن میں یہ بات نہیں بھول سکتا کہ وہ میرے محسن کی بیٹی ہے۔ میں اتنا بھی احسان فراموش نہیں ہوں۔ میں کبھی ان ماں بیٹی کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں بس ان کی مکاری کا جواب مکاری سے دوں گا۔ آفرین اور نعیم صدیقی بامقابلہ ستارہ اور جواد اکبر اب ایک طرح سے دو ٹیمیں بن گئی تھی۔ ایک ٹیم کا کوچ نعیم صدیقی اور دوسری ٹیم کی کوچ ستارہ کی ماں تھی۔ اس نے جو طریقہ کار بیٹی کو سکھایا تھا، اس کے مطابق اس نے اپنے یار سے ہونے والے بچے کو ضائع ہونے سے تو بچا لیا، اور بظاہر یہی ٹیم جیت کے رہی تھی، جبکہ دوسری ٹیم جان بوجھ کر ابھی تک انجان بنی ہوئی تھی۔ اگلے 7 ماہ تک یہی کھیل جاری رہا۔ اس دوران نعیم صدیقی ایک معصوم اور فرما بردار شوہر بنا رہا، اور ڈاکٹر آفرین خود کو ایک قابل ڈاکٹر ثابت کرتی رہی۔ پچھلے 7 ماہ سے وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے سرنگ کھودتی ہوئی ایک بے گناہ معصوم بچے تک پہنچ رہی تھی، اور نعیم صدیقی کاروباری منافع میں ہیرا پھیری کرتا ہوا اپنا بینک بیلنس بڑھا رہا تھا۔ ادھر آخری مہینے میں آفرین اپنی گھنونی چال چلنے لگی، جس کے نتیجے میں ستارہ کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ زچگی سے قبل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلا کہ بچے میں برائے نام ہی جان باقی ہے، اور اسے آپریشن کے ذریعے دنیا میں لانا ممکن ہو سکے گا، ورنہ ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ وہ جو دنیا میں آنے والا تھا، اس معصوم اور بے گناہ کو انتقام کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ اس بچے نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مگر اسے ماں کی کوکھ میں ہی اس قدر کمزور کر دیا گیا کہ دنیا میں آتے ہی اس نے چند سانسیں لی، پھر مر گیا۔ ستارہ کی اس کی موت کا شدید صدمہ تھا۔ اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے اس نے کتنی ہیرا پھیری کی تھی۔ اسے پیدا کرنے کے لیے اور ایک باپ کا نام دینے کے لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی نعیم صدیقی کو اپنا شوہر بنا لیا تھا۔ اس کی ہر تدبیر، ہر ہتھ کنڈا ناکام ہو چکا تھا۔ ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم پھر سے ماں بن جاؤ گی۔
یہ سن کر ڈاکٹر آفرین نے ایک اور نشانہ سادھتے ہوئے بولی، میڈم ایک بری خبر اور بھی ہے، اب آپ کی صاحبزادی کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکے گی۔ جواد اکبر بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ ستارہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں بن سکوں گی؟ میں ضرور ماں بنوں گی اور پھر سے ایک بچے کو جنم دوں گی۔ جواد اکبر نے ہچکچاتے ہوئے نعیم صدیقی کی طرف دیکھ کر بولا، ستارہ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تمہیں اسے حوصلہ دینا چاہیے۔ نعیم صدیقی ستارہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، ستارہ میری جان، تم بے فکر ہو، تم ضرور ماں بنو گی، ہم مہنگے سے مہنگا علاج کروائیں گے، تم بس اپنا دل چھوٹا مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں بولی، میں اپنی بیٹی کو امریکہ لے جاؤں گی اور وہاں اس کا علاج کرواؤں گی، میری بیٹی ضرور ماں بنے گی۔ پھر نعیم صدیقی جواد اکبر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر ایسا معجزہ ہو جائے تو ستارہ کو ماں بن کر ہی نہیں، مجھے بھی باپ بن کر خوشی ہوگی، آخر اتنی دولت اور جائیداد کا کوئی تو وارث ہونا چاہیے۔ کچھ دن بعد ستارہ کو ہاسپٹل سے گھر لایا گیا۔ جب کچھ عرصے بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی تو اس کی ماں نے نعیم صدیقی سے کہا، میں اپنی بیٹی کو علاج کی غرض سے امریکہ لے جانا چاہتی ہوں، کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے؟ نہیں، میں بزنس چھوڑ کر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا ماں جی۔ نعیم نے صاف انکار کیا تو جواد اکبر ان کے ساتھ امریکہ روانہ ہو گیا۔ انہیں جاتا دیکھ کر نعیم نے ہنستے ہوئے کہا، بیچاری ستارہ اپنے یار کی اولاد سے اپنی گود بھرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ ماں بیٹی 3-4 مہینے امریکہ میں رہیں۔ اس دوران نعیم صدیقی کاروباری مصروفیات کا بہانہ بنا کر آفرین کے ساتھ رہتا رہا۔ اس کے برعکس جواد اکبر ہر مہینے 1 ہفتے کے لیے وہاں پہنچ جاتا، بلکہ امریکہ کے ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، لیکن اس کے باوجود ستارہ وہیں رہ کر جواد کے ساتھ گلچھرے اڑاتی رہی۔ پھر جب وہ اپنی ماں اور کے ساتھ واپس آئی تو نعیم نے کہا، ستارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، جبکہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، لہٰذا میں نے ڈاکٹر آفرین سے کورٹ میرج کر رہا ہوں۔ یہ بات سن کر ستارہ کی ماں غصے سے بچ کر بولی، تم نے کس کی اجازت سے دوسری شادی کی اور کس سے پوچھا ہے تم نے؟ مجھے قانون اجازت دیتا ہے کہ بیوی ماں بننے کے قابل نہ ہو تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہوتے ہوئے بولی، تم اس لیڈی ڈاکٹر سے شادی کرو گے جو ہمارے ٹکڑوں پر پلتی ہے، اور اب تم اس سے ہونے والی گھٹیا اولاد کو ہماری دولت اور جائیداد کا وارث بنانا چاہتے ہو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ نعیم بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، پلیز بات کو سمجھے اور جھگڑا نہ بڑھائیں، مجھے بے ایمان نہ سمجھے، میں اور میرا ہونے والا بچہ اس دولت اور جائیداد کو ہاتھ میں نہیں لگائے گا۔ آپ اپنی تسلی کے لیے اپنا سب کچھ ستارہ کے نام لکھ دیں، میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، میں اس کاروبار کو سنبھالنے کے لیے جو محنت کرتا ہوں بس اس کی تنخواہ آپ سے لیتا رہوں گا۔ یہ بات سن کر سانس صاحبہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ بچپن سے اسے جانتی تھی، وہ وفادار بھی تھا اور دیانتدار بھی، ہر حال میں اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ قانونی اعتبار سے لاچار بھی تھے۔ ماں بیٹی کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ سب سن کر ستارہ بولی، تو ٹھیک ہے، اگر تم دوسری شادی کر رہے ہو تو ہاں، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، میں خود تو ماں نہیں بن سکتی، لیکن میں ایک بچہ تو گود لے ہی سکتی ہوں۔ پھر وہ نعیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے بولی، میں ایک بچہ گود لوں گی اور وہ بچہ جواد اکبر کا ہوگا۔ اگر تم اپنی منمانی کر سکتے ہو تو مجھے بھی میرا یہ حق ملنا چاہیے کہ میں بھی اپنی منمانی کر سکوں۔ اگر
تم شادی کرو گے تو میں بھی ایک بچہ گود لوں گی، اور وہ بچہ جواد اکبر کا ہوگا۔ ناظرین، اس کہانی کی اگلی قسط سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔